یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے ذریعے دعاؤں کی طرف نہ صرف توجہ دلائی بلکہ اس کے مقبول ہونے کے طریقے بھی سکھلائے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجنا بھی قبولیت دعا کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ وہ دعائیں زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر درود بھیجنا چھوڑ دیا وہ جنت کی راکھ ہو بیٹھا۔ اسی طرح ایک یہ بھی حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجا کرو، تمہارا درود بھیجنا خود تمہاری پاکیزگی اور ترقی کا ذریعہ ہے۔ پھر یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ پر دلی خلوص سے درود بھیجے گا اس پر اللہ تعالیٰ 10 بار درود بھیجے گا اور اسے 10 درجات کی رفعت بخشے گا اور اس کی 10 نیکیاں لکھے گا۔ بس ان روایات سے درود شریف کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ اور ہم جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، ہم جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا ادراک حاصل کیا ہے وہ اس کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ درود شریف کی اہمیت کو سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی کوشش کریں، صرف اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنے، بلکہ اس لیے کہ مستقل پاکیزگی ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائے۔ اس درود کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے بن جائیں، ہم اس درود کے ذریعے اپنی زندگیوں کو مستقل پاکیزہ کرنے والے بن جائیں، ہم دینی اور روحانی ترقی حاصل کرنے والے بن جائیں۔ صرف ہمارا دعویٰ یا منہ کی باتیں نہ ہوں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو مانا ہے، بلکہ ہمارا ہر عمل اور ہماری ہر حرکت و سکون ہمارے اس دعوے کی عکاسی کرنے والے ہو کہ ہم اس مسیح موعود اور مہدی موعود کو ماننے والے ہیں جس کے بارے میں آسمان پر فرشتوں نے بھی کہا تھا کہ وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اولاد کو بھی اپنی اطاعت سکھائیں گے، عہد وفا کیا ہے ہم اس کو